أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور حقیقت یہ ہے کہ اسی نے ہنسایا اور رلایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ نر اور مادہ کے جوڑے اسی نے پیدا کیے من نطفة اذا تمنا ایک ہی بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے فرمایا کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ہر چیز کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے اور فرمایا كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون ہر ایک چیز ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والی ہے اور انسان کے علم اور فکر کی انتہا بھی اللہ کی ذات پر جا کر ہو جاتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی مخلوق میں تو غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اس لیے کہ وہ ذات تمہاری عقل میں آنے والی نہیں ہے بھلا جس نے سمجھ بخشی ہو سمجھ میں کس طرح آئے جس نے عقل دی ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو شیطان خیالات پیدا کرے گا آپ کے دل میں کہ ٹھیک ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جب یہ خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا تو فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها پوچھتے ہیں قیامت کب ہے آپ کو اس کے ذکر سے کیا لینا دینا اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی طرف جاتی ہے اللہ ہی کو پتہ ہے ہر علم اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے علم بھی بے بس ہو جاتا ہے اور عالم بھی بے بس ہو جاتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى فرمایا وہ ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے ایک منٹ میں رونے والے کو ہنسا دیتا ہے اور ہنسنے والے کو رلا دیتا ہے یعنی خوشی اور غم تکلیف اور راحت تنگ دستی اور خوشحالی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے ایک فارسی شاعر نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھول کو حکم دیا کہ تو نے مسکراتے رہنا اور اندلیب سے کہا کہ تو نے ہر وقت روتے رہنا ہے اور ایسے غمناک آواز نکالنی ہے جیسے کوئی رو رہا ہو تو یہ ڈیوٹیاں ہنسنے اور رونے کی سب اللہ پاک نے ہی لگائی ہیں اور جسے چاہے ہنسا دے جسے چاہے رلا دے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے میرے پاس واپس آتا ہے. تو موت و حیات کا یہ فلسفہ انسان کو جب سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. پر میں دیکھو یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا کہ اس نے انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی حتیٰ کہ درختوں میں اور پودوں میں بھی نر اور مادہ پیدا کیے. جب نر مادہ سے ملتا ہے تو اس وقت پھر آگے مزید پیداوار ہوتی ہے. یہ نر مادہ کا پیدا کرنا یہ اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں اور یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے مرد ہیں تقریباً اتنی ہی عورتیں ہیں. اگر مردوں کی قلت ہو جائے تب بھی بڑی دشواری ہوگی، عورتوں کی قلت ہو جائے تب بھی بڑی دشواری ہوگی. لیکن عورتیں چونکہ مردوں سے کچھ زیادہ ہیں اس لیے اللہ پاک نے مردوں کو 1 سے لے کر 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت عطا فرمائی. من نطفۃ اذا تمنا، ایک بوند منی کی ایک قطرہ جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے تو اس کے اندر کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جراثیم یا جرم یا سپرم وہ برابر ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے مر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی تخلیق اور اس کی قدرت کے شاہکار ہیں جن پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب رحم میں وہ قطرہ ٹپکایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ عرصے تک جمع ہوا خون بنا رہتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اللہ پاک اسی میں سے آنکھیں بناتے ہیں، دماغ بناتے ہیں، دل بناتے ہیں، خون کی نالیاں بناتے ہیں، پھیپھڑے بناتے ہیں، گردے بناتے ہیں، ہڈیاں بناتے ہیں اور پورے کا پورا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. وہاں اللہ پاک سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مالدار کیا اور خزانے بخشے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے. میں دوبارہ پیدا کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس لیے کہ اگر دوبارہ زندگی نہ ہو اور قیامت قائم نہ ہو تو پھر نیک لوگ تو بیچارے مارے گئے جنہوں نے ہر قدم اس دنیا میں پھونک پھونک کر رکھا اور بڑی احتیاط سے اپنی زندگی گزاری اور حرام کے نزدیک نہ گئے اور حلال پر گزارا کیا، چاہے وہ تھوڑا ہی تھا. لیکن اگر ان کو اس کا اجر نہ ملے اور ظالم کو اور فاجر اور فاسق کو اس کے ظلم اور فسق و فجور کی سزا نہ ملے تو یہ تو پھر بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ مخلوق کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور ان کو زندہ کرنے کے بعد پھر ان کے 2 ہی ٹھکانے، یا ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے دوزخ. اور دوزخ میں جانا یہ اتنا بدنصیبی
اور انسان کی تباہی کا باعث ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. جو دوزخ میں چلا گیا وہ پھر گیا دنیا جہان سے اور آخرت سے بھی. فرمایا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جسے آپ نے جہنم میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل و خوار رسوا ہو گیا، اس کا تو کوئی حال نہیں. تو بھائی دوزخ سے بچنا ہے تو پھونک پھونک کر اس دنیا میں قدم رکھیں اور مشکوک رزق کے نزدیک نہ جائیں اور مشکوک کاموں سے دور رہیں، پھر انشاءاللہ جنت کی امید رکھیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اغنا کا معنی مالدار کرنا. ہر انسان بے سر و سامان اس دنیا میں آتا ہے، پھر اللہ اس کو مال بھی دے دیتا ہے، جوانی بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے، بیوی اور بچے بھی دے دیتا ہے. وَأَقْنَى اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ یقینیتن سے ماخوذ ہے، کنیتن کا معنی ہے خزانہ، یعنی اس نے خزانہ دیا. اور ایک اس کا معنی ہے افقرا، فقیر بھی وہی کرتا ہے، مالدار بھی وہی کرتا ہے، غریب بھی وہی کرتا ہے. اس لیے جب کوئی آدمی غریب ہو جائے تو پھر اس کو اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی اس کو مالدار نہیں کر سکتا. ساری دنیا مل کر بھی اسے کوشش کرے مالدار بنانے کی اور اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں بن سکتا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا ایک ستارہ ہے جس کی عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، خصوصاً بنو خزاعہ کے لوگ اس کے بہت عقیدت اس کے لیے رکھتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. فرمایا جس ستارے کی تم عبادت کرتے ہو اس کا رب تو اللہ ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کو ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود وسعت افلاک میں ہے خار و زبوں. یہ عرب سمجھتے تھے کہ قسمت کا حال ستارے کے ہاتھ میں ہے. میں وہ تو بیچارہ خود کائنات کی وسعتوں میں دھکے کھا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، وہ انسانوں کی قسمت کیا بنائے گا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ پہلی قوم عاد کو بھی اسی نے ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی ہلاک کیا، پھر کسی کو نہیں چھوڑا. یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کے بعد چوتھی پانچویں پشت میں ہوا عاد. اور اس کی جو اولاد تھی یہ بڑے بڑے قد والے، بڑی طاقت والے اور بڑی لمبی لمبی عمروں والے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عاد کا ایک بیٹا تھا شداد، ایک اس کا بھائی تھا شدید اور ایک تھا شداد. شدید تو مر گیا، شداد کو بادشاہی مل گئی. اس کی 900 سال عمر تھی اور اس نے 300 سالوں میں ایک جنت تیار کی. اس میں سونے اور چاندی کے محل بنائے، اس میں موتی جواہرات اور ہیرے لگائے اور اس میں نہریں بنائیں، درخت لگائے. پھر جب جنت مکمل ہوئی تو وہ اپنے سرکاریوں کو لے کر چلا جنت کو دیکھنے کے لیے. ابھی ایک دن رات کے فاصلے پر تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک کڑک آسمان سے آئی اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. جنت میں اس کو داخل ہونا نصیب ہی نہ ہوا. اور فرمایا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. یہ سمود والے عاد ثانی بھی کہلاتے ہیں.
جو قوم عاد میں سے جو مومن بچ گئے تھے وہ پھر سمود کی قوم میں ظاہر ہوئے، اور جب ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اللہ پاک نے ان کو بھی ایک زبردست کڑک اور چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ترجمہ ایک بار، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جس نے موت دی اور زندگی عطا کی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے جس نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے۔ من نطفة اذا تمنى، ایک ہی قطرے سے جب وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور فقیر بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جو شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو ہلاک کیا پھر کسی کو نہیں چھوڑا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔